اور اس کے اوپر پھر کالز آنا شروع ہو گئی مجھے مختلف جگہوں سے, مختلف سو کالڈ رائٹرز کی طرف سے. اچھا, کہ آپ یہ دیباچہ نہیں لکھ سکتے. ایسا کیا تھا اس میں؟ یاسر بھائی اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میں ابھی بتا دیتا ہوں, ایک دو چیزیں بتا دیتا ہوں. ایگریسو, یہ آپ ساحل ادیم میں جو ایگریشن دیکھتے ہیں یہ ادیم ہاشمی صاحب سے آئی ہوئی ایگریشن ہے, انہیریٹنس میں ملی ہوئی ہے ہم کو. دیباچہ نہیں چھپے گا. اور آج 1.5-2 سال ہو گئے وہ کتاب اس وجہ سے پرابلمز میں آ گئی ہے کہ وہ پبلشر کہتے ہیں ہم یہ دیباچہ نہیں چھاپیں گے, نہ ادیم صاحب کے وہ والے ایگریسو دیباچے چھاپیں گے, نہ آپ کے یہ دیباچے چھاپیں گے, اس کو ایسے کر دیں ویسے کر دیں. ورڈز ہیں دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما, ایسا نشہ تیرے پیار نے دیا, کھو گئے سپنوں میں ہم. تو آبجیکشن آئی کہ یہ نشہ ورڈ نکال دیں. اچھا. اور انٹرسٹنگ آپ کو آج میں بات بتاتا ہوں سب لسنرز کو کہ یہ گانا مہدی حسن خان صاحب مرحوم نے گانا تھا. اچھا. ان کو میسج ملا کہ مہدی حسن خان صاحب نے کہا ہے کہ نشہ ورڈ نہیں آ سکتا, تو انسٹرکشنز ہیں, تو یہ گانا میں اس وقت تک ریکارڈ نہیں کر سکتا جب تک ورڈ نہیں چینج ہو. تو ادیم صاحب کے تاریخی جملے کیا ہیں کہ میرے لکھے ہوئے کلام کے الفاظ نہیں تبدیل ہوتے, گلوکار تبدیل ہو جاتے ہیں. گلوکار تبدیل کر دیتا ہوں میں, الفاظ تبدیل نہیں کرتا. اور اب میں ایک آڈیشن پہ ان نون لڑکے کو لاؤں گا اور وہ سب سے بڑا سٹار بنے گا. اچھا. اور یہ رینڈم آڈیشن ہوئے جس میں ابھی عالمگیر صاحب ماشاء اللہ حیات ہیں, یہ وہ بھی جب یہ بات دہرائیں گے تو مزہ آئے گا. عالمگیر صاحب اس آڈیشن میں آئے, سلیکٹ ہوئے, اور ایک ایرانی لڑکی تھی سنگر, وہ سلیکٹ ہوئی. یہ ڈویٹ گانا بنا. اچھا. اور پی ٹی وی میں ہی ریکارڈ ہوا اور نشہ ورڈ کے ساتھ ریکارڈ ہوا, اور اس آڈیشن سے سلیکٹ ہوئے عالمگیر سطح پہ مشہور ہو گئے. اب ادیم ہاشمی کیا کر رہے ہیں تقریب رونمائی میں 1 منٹ کی سائلنس آبزرو کرا رہے ہیں شکیب جلالی کی یاد. آپ سوچیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. اور آج ہمارے ساتھ ہیں دریاب ہاشمی صاحب. گزشتہ فرائیڈے کو آپ پوڈ کاسٹ نہیں دیکھ سکے, اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ملک سے باہر تھا اور پھر آنے میں تاخیر ہوئی, اور اس کی وجہ سے آج ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے. بڑے ٹائم سے کچھ لوگ جو ہے وہ ہمیں ریکویسٹ کر رہے تھے, بلکہ جب سے ہم نے یہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا دریاب بھائی کے ساتھ, تو لوگ یہ کہتے تھے کہ ادیم ہاشمی صاحب کے اوپر جو ہے وہ ایک پورا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کریں, ان کی پوئٹری پہ, ان کی شاعری پہ, ان کی زندگی پہ, ان کی کتب پہ. تو ہم اس کو ڈیلے کرتے جا رہے تھے, بیچ بیچ میں کہیں ذکر آتا تھا, لیکن آج ہم نے طے کیا کہ اس پوڈ کاسٹ کو ریکارڈ کر لیا جائے. سر السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. موضوع سر میں نے بتا دیا آپ کو, اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہمیں کافی ٹائم سے ریکویسٹ کر رہے تھے. تو ادیم ہاشمی صاحب سے متعلق لوگوں کو جاننے کا بڑا شوق ہے. آپ گاہے بگاہے ذکر بھی کرتے رہتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ کے درمیان. ساحل ادیم اور دریاب ہاشمی, ان دونوں کو آپ جو ہے وہ اسکرین پہ دیکھتے ہیں. کیا فرق ہے ایک عام بچے میں اور اگر میں کہوں ایک خاص بچے میں؟ والدین کی تربیت کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ میرے اندازے میں تو سارا کچھ دیکھیں, ہمارے جب کوئی بچہ کچھ اچھا کر کے آتا ہے نا, تو ہم کہتے ہیں والدین کا سر فخر سے بلند ہو گیا. جی جی جی. اور جیسے ہی وہ کچھ خدا نخواستہ اوٹ پٹانگ حرکت کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ باپ کی عزت خاک میں ملا دی. جی جی. اور میں سمجھتا ہوں اسی لیے کیونکہ یہ ماں باپ کی تربیت ہی ہوتی ہے جو ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں, اور ہمیں تو نہ اچھائی کا کوئی کریڈٹ جانا چاہیے نہ برائی کا کوئی کریڈٹ جانا چاہیے. اس لیے میں تو سب سے دیکھیں, ہماری پوڈ کاسٹ میں بھی ہماری ایک ہی چیز ہم اس پہ زور دیتے ہیں کہ اپنا لہجہ, اپنے الفاظ کا چناؤ, چاہے آپ تنقید کریں یا اپنا کوئی موقف بیان کریں. جی جی. کیونکہ آپ کی گفتگو سے میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں. ہم تو اپنے والدین کے مقابلے میں تو ہم تو ان کے قدموں کے خاک بھی نہیں ہیں. جو ہمارے والدین جس طرح سے ہمیں
پالتے پوستے بڑا کرتے ہیں تو سارا کریڈٹ انہی کو جاتا ہے. تو اسی لیے جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ہمارے والدین کی عزت اور ان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے ہونا چاہیے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ساحل ادیم ہوں یا میں ہوں یا ہمارے بڑے بھائی ہوں یا ہماری بہن ہوں, ہم لوگ ایک ہی چیز بچپن سے ہمیں جو سب سے زیادہ پریشان کرتی تھی, یا کسی بھی مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہم اتنے لیٹ کیوں سامنے آئے, منظر عام پہ آئے, جب کہ ہمارے گھر میں چھوٹ تھی, گنجائش تھی کہ آپ اپنا جو کریئر رکھنا ہے رکھیں, جو اپنا کوئی ٹیلنٹ ہے, کوئی اپنا شوق ہے اور ادب کے پیرائی میں رہتے ہوئے وہ بروئے کار لائیں. لیکن اتنے بڑے درخت کے نیچے ہم لوگ سامنے نہیں آ پاتے تھے. اب میری اردو کی شاعری کی کتاب جو ہے وہ 30 سال سے میں روک کے رکھا ہوا ہوں, اور 2001 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے, تو 24 سال ان کے انتقال کو بھی ہو چکے ہیں. مجھ میں وہ ہمت اور جرت ہی نہیں پیدا ہو رہی کہ میں وہ کتاب منظر عام پہ لاؤں. اور اسی لیے میں نے تہیہ یہ کیا ہے کہ پہلے والد صاحب کی کلیات انشاءاللہ پبلش کر دیں. اور وہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو میں اس کی وجہ ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ کچھ ہمارے پبلشرز کے ساتھ, ایک پبلشر کے ساتھ ہمارا کچھ تنازع ہو گیا تھا, کیونکہ میرا لکھا ہوا دیباچہ انہوں نے پبلش ہونے سے پہلے ہی ان کی ٹیم کے کسی ممبر نے وہ ادھر ادھر ادبی حلقوں میں چلا دیا. اچھا. اور اس کے اوپر پھر کالز آنا شروع ہو گئی مجھے مختلف جگہوں سے, مختلف سو کالڈ رائٹرز کی طرف سے. اچھا. کہ آپ یہ دیباچہ نہیں لکھ سکتے. ایسا کیا تھا اس میں؟ یاسر بھائی اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میں ابھی بتا دیتا ہوں, ایک دو چیزیں بتا دیتا ہوں. وہ اب دیباچہ انشاءاللہ جب چھپے گا تو آپ لوگ, میرے والد صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ایک بڑا خوبصورت جملہ, میں پہلے وہ دہرا دیتا ہوں. میرے والد صاحب کی کتاب کے جو دیباچے ہوتے تھے نا وہ بہت وائرل ہوتے تھے اپنے زمانے میں. اچھا. دیباچہ وائرل ہونے کا ٹرینڈ ہی ادیم ہاشمی سے شروع ہوتا ہے. اوکے. اور وہ اپنے دیباچے میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کتاب پہنچے نہ پہنچے دیباچہ ضرور پہنچ جاتا ہے لوگوں تک. کیونکہ دیباچہ وہ پریفیس ہے جس میں آپ اپنے کتاب کے بارے میں یا اس کتاب کے منظر عام پہ آنے کا پروسیس کو تھوڑا سا بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے, کب سے. جیسے میں آپ کتاب لکھوں اور میں آپ سے کہوں کہ جی میں یہ 40 سال کا ڈیٹا ہے جو میں نے اس کتاب میں, میری زندگی کا جو 40-50 سال کا ڈیٹا آئے گا میری کتاب میں, اللہ خیر کرے. صحیح. تو وہ 40-50 سال کے ڈیٹا کی کتاب جو ہے وہ اس پریفیس ڈیزرو کرتی ہے کہ میں بتاؤں یہ 40 سال کیوں لگے, 45 سال اس کتاب کو آنے میں. تو ادیم صاحب کا جو دیباچہ ہوتا تھا نا وہ اپنی کتاب کا جو وہ پریفیس لکھتے تھے تو وہ بڑا خطرناک دیباچہ ہوتا تھا. وہ بڑے ایگریسو, یہ آپ ساحل ادیم میں جو ایگریشن دیکھتے ہیں یہ ادیم ہاشمی صاحب سے آئی ہوئی ایگریشن ہے, انہیریٹنس میں ملی ہوئی ہے. وہ بڑے ایگریسو دیباچے لکھتے تھے. وہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون کیا کس پہ کیا بیتے گی. وہ حقائق بیان کرتے تھے اور بڑے وثوق سے وہ کھلا بیان کرتے تھے اور تنقید کرتے تھے. تو وہ بڑی کھلی تنقید کرتے تھے اور انتہائی خوبصورت الفاظ میں تنقید ہوتی تھی. وہ اسی کو سمجھ میں آتی تھی جس کی طرف اس کا رخ ہوتا تھا. صحیح. یا جو اس شخص کے ارد گرد کے لوگ ہوتے تھے کہ بھائی یہ تو سیدھی بات. اور کئی جگہ تو وہ نام بھی لکھ لیتے تھے, نام بھی بیان کرتے تھے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ادب میں اپنا وہ نیگیٹو رول پلے کر رہے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے. جو آگے چل کے آپ جب کتاب آئے گی نا تو آپ یہ سب دیکھیں گے. تو میرا دیباچے میں 2-3 باتیں ایسی تھیں. مثال کے طور پہ میں بتا دیتا ہوں کہ میری فراز صاحب سے جب ملاقات ہوئی, احمد فراز صاحب میرے والد صاحب کو جب ملنے آئے. میرے والد صاحب جب اپنے آخری ایام میں زندگی کے امریکہ جا رہے تھے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے. اچھا. تو مختلف لوگ ملنے آ رہے تھے تو ان میں احمد فراز صاحب مرحوم بھی آئے. تو اب میرے لیے وہ بڑا خوبصورت منظر تھا. ایک طرف ادیم ہاشمی تشریف فرمائے تو سامنے
ان کی عیادت کے لیے احمد فراز صاحب تشریف فرمائے. تو میں چھوٹا سا ہوتا تھا اور میں ان کی ادیم صاحب کی ہر محفل کا حصہ ہوتا. صحیح. تو میں بڑے ادب سے بیٹھا ہوا کہ ان کی ابھی گفتگو چل رہی ہے, میں خالی اس کو ایبزارب کرتا جاؤں. یہ میری بچپن سے روٹین ہوتی تھی کہ میں اپنے والد صاحب کی تمام محافل اور مجالس کا ایک لسنر, سائلنٹ لسنر ہوتا تھا, آبزرور ہوتا تھا. اور اتنا کانٹینٹ, بڑے بڑے شعراء اور ادیب اور مفکر اور یہ سارے لوگ بیان کر رہے ہوتے تھے اور میں وہ سنے جا رہا ہوتا تھا. اسی لیے اب جب لوگ گفتگو کرتے ہیں ادب کے حوالے سے تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ کیسی باتیں وہ کرتے ہیں جو کہ میں نے تو ان لوگوں کے منہ سے سنی ہوئی ہیں جن کا ذکر کر کے لوگ ایسے ہی باتیں کر جاتے ہیں. جی. تو فراز صاحب بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی پوچھیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اتنی خوبصورت, بہت فراز صاحب کی شاعری انتہائی خوبصورت چناؤ ہوتا ہے الفاظ کا جو ان کی شاعری ہے. صحیح. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اتنی خوبصورت آپ شاعری کرتے ہیں اور اتنی درست شاعری کرتے ہیں, وزن میں بہت درست شاعری کرتے ہیں. بہت کم لوگ درست شاعری کرتے ہیں. صحیح. جو یعنی جن کے شاعری کے وزن میں کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو. تو میں نے ان سے کہا اتنی آپ درست شاعری کرتے ہیں تو اب میرا یہ ذاتی معصومانہ سا مؤدبانہ سا سوال ہے آپ سے. تو انہوں نے کہا بتائیں. میں نے کہا آپ کمرشل شاعری کیوں کرتے ہیں؟ اچھا. اتنی خوبصورت شاعری ہے لیکن مجھے آپ کی شاعری میں ایک کمرشل ایلیمنٹ نظر آتا ہے. تو وہ ہنسے, ہی ہیڈ اے اسمائل آن ہز فیس, اور کہتے ہیں کہ وہ ٹرو آرٹ کی طرف آپ کے والد صاحب جو موجود ہیں تو اس سائڈ پہ بھی تو کوئی جینوئن شاعر ہونا چاہیے تھا. اور وہ میرے لیے اتنا مناسب جواب تھا کہ مجھے تسلی ہو گئی. اور میں نے یہ ایز از دیباچے میں لکھا, وہ جو دیباچہ ادیم صاحب کی کلیات میں. اس بات پہ کچھ لوگوں نے فون کر کے مجھے وہ نصیحتیں اور جس عمر میں وہ ہیں وصیتیں کرنی شروع کر دیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے, آپ یہ نہیں لکھ سکتے. میں نے کہا کیوں بھائی, میں یہ کیوں نہیں لکھ سکتا؟ یہ میرا ذاتی واقعہ ہے, میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے. میں فراز صاحب کے ساتھ گفتگو میں تھا اور اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے اس کا جواب دیا. اور بیچ میں کچھ میں نے شکیب جلالی کے حوالے سے لکھا کہ شکیب جلالی کے مسودے جو ہیں وہ احمد ندیم قاسمی کے گھر پڑے ضائع ہو گئے, اور احمد ندیم قاسمی نے وہ کتاب نہیں چھپنے دی کیونکہ وہ اتنے بڑے دیو تھے شکیب جلالی کے احمد ندیم قاسمی کو کھا رہے تھے. وہ بہت بڑے شاعروں کو کھا گئے تھے. احمد ندیم قاسمی تو شاعر بھی اتنے بڑے نہیں, وہ افسانہ نگار بڑے تھے. وہ شاعروں میں ان کا اتنا کوئی مقام نہیں تھا جتنا ان کا افسانہ نویسی میں مقام تھا. اور وہ بھی ایک بڑی آبجیکشنیبل سائڈ ہے, وہ کبھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن میں نے یہ کچھ باتیں لکھی کیونکہ یہ میرے سامنے کے معاملات ہیں, میرے سامنے یہ چیزیں بڑی ایگریشن کے ساتھ ڈسکس ہوتی تھیں جب یہ ادبی لوگ بیٹھا کرتے تھے. تو میں نے وہ کچھ باتیں لکھی کہ میں اس نرشمنٹ سے گزر رہا تھا گروئنگ اپ ایز اے رائٹر, ایز اے پوئٹ. میرے اوپر یہ سارے واقعات جو رونما ہو رہے تھے یہ کچھ نہ کچھ اثرات مرتب کر رہے تھے کہ میں ادبی حلقے کی یہ بے ادبی دیکھتا تھا کہ کس طرح ہمارے اہل ادب جو ہیں, اہل زبان جو ہیں, وہ کتنے بد لحاظ بد زبان بھی ہو جاتے ہیں اور کس قسم کی ان کی رجحانات ہیں. تو وہ دیباچہ آبجیکشن میں آ گیا جی. لوگوں نے کہا یہ دیباچہ نہیں چھپے گا, اور آج 1.5-2 سال ہو گئے وہ کتاب اس وجہ سے پرابلمز میں آ گئی ہے کہ وہ پبلشر کہتے ہیں ہم یہ دیباچہ نہیں چھاپیں گے, نہ ادیم صاحب کے وہ والے ایگریسو دیباچے چھاپیں گے, نہ آپ کے یہ دیباچے چھاپیں گے, اس کو ایسے کر دیں ویسے کر دیں. تو میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں, ادیم صاحب کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے. تو ادیم صاحب نے گانا لکھا, دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما, عالمگیر جہاں سے عالمگیر بنے. جی. تو اس وقت جو ایم ڈی تھے پاکستان ٹیلی ویژن کے, اسلم اظہر صاحب, یہ اریب اظہر ایک سنگر بھی ہیں اور
ڈرامہ تھیٹر ڈراماز بھی پروڈیوس کرتے ہیں. ان کے والد صاحب اسلم ادر صاحب وہ اس ٹائم تھے ایم ڈی. ٹھیک ہے. اور سختی ہو گئی ہوئی تھی تھوڑی سی پی ٹی وی پہ سرکار کی طرف سے کہ یہ نہ ہو وہ نہ ہو کانٹینٹ میں اس طرح کی باتیں ہوں. تو اس گانے کے ورڈز ہیں دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما ایسا نشہ تیرے پیار نے دیا کھو گئے سپنوں میں ہم. تو آبجیکشن آئی کہ یہ نشہ ورڈ نکال دیں. اچھا. اور انٹرسٹنگ آپ کو آج میں بات بتاتا ہوں سب لسنرز کو کہ یہ گانا مہدی حسن خان صاحب مرحوم نے گانا تھا. اچھا, جو عالمگیر صاحب نے گایا. تو مہدی حسن خان صاحب نے جب گانا تھا یہ کریم شہاب الدین مرحوم صاحب کا میوزک تھا. بہت خوبصورت میوزک ڈائریکٹر تھے کریم شہاب الدین. اور مہدی حسن خان صاحب نے کہا کہ جی ہمیں ایم ڈی صاحب کی انسٹرکشنز آ گئی ہیں کہ یہ ورڈ میں نہیں گا سکتا. اور میرے والد صاحب تھوڑے سے نا ایگریسو اور دو ٹوک تھے. یعنی میں نے پی ٹی وی میں 3 سال نوکری کی ہے یاسر بھائی, اور میں نے ان 3 سالوں میں اپنے والد صاحب کے اس امپریشن کو دیکھا ہے کہ پی ٹی وی میں عدیم ہاشمی انٹر ہوتے تھے تو پی ٹی وی کو پتہ چلتا تھا کہ عدیم ہاشمی انٹر ہو گئے. تو لوگ اپنی اپنی کرسیاں سنبھال کے بیٹھتے تھے کہ عدیم ہاشمی آئے تو آپ بڑا سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں, اٹینٹیو ہو کے بیٹھ جائیں. تو عدیم صاحب نے کہا کہ ان کو میسج ملا کہ مہدی حسن خان صاحب نے کہا ہے کہ نشہ ورڈ نہیں آ سکتا, تو انسٹرکشنز ہیں تو یہ گانا میں اس وقت تک ریکارڈ نہیں کر سکتا جب تک ورڈ نہیں چینج ہو. تو عدیم صاحب کے تاریخی جملے کیا ہیں کہ میرے لکھے ہوئے کلام کے الفاظ نہیں تبدیل ہوتے, گلوکار تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اب مہدی حسن خان صاحب کا اپنا مقام تھا, شاعر کا اپنا مقام ہوتا ہے, کریم شہاب الدین کا اپنا مقام تھا, وہ اور لوگ تھے. بائی دا وے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ, یہ بھی میں آج آپ عدیم صاحب کا آپ نے ٹاپک چھیڑ دیا ہے. تو استاد امانت علی خان صاحب, انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو. استاد امانت علی خان صاحب نے ایک بہت ہی مشہور اپنے زمانے کی غزل گائی ہے, اور وہ ہے آ میرے پیار کی خوشبو. انتہائی پاپولر, راگ درباری میں ان کی ایک کمپوزیشن ہے, بہت ہی پاپولر. اس کی میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاتا ہوں کہ اس کا جو مکھڑا ہے جس کو ہم پاکستان میں استائی کہتے ہیں, تو پہلا پارٹ ہے آ میرے پیار کی خوشبو, وہ مکھڑا قتیل شفائی صاحب مرحوم نے لکھا ہوا ہے. اچھا. اور اس کے بعد کے جو انترا ہوتا ہے جس کو سٹینزا کہتے ہیں, وہ 3 سٹینزاز ہیں اس گانے میں, وہ تینوں عدیم ہاشمی صاحب مرحوم نے لکھے ہوئے ہیں. یہ بات شاید صرف استاد امانت علی خان صاحب کی فیملی کو پتہ ہوگی, یا شعراء ادبی حلقے میں جو پی ٹی وی سے منسلک شعراء ہیں ان کو یہ بات پتہ ہے, کیونکہ کریڈٹس اس طرح سے دیے نہیں جاتے. اب تو میں دیکھتا ہوں وہ گانا چل رہا ہوتا ہے تو نیچے لکھا نہیں ہوتا کہ شاعری قتیل شفائی اور عدیم ہاشمی کی. اینی وے, تو یہ وہ دور تھا جب عدیم ہاشمی بہت بڑا نام تھا. فریدہ خانم کا لا دے جھمکا چاندی کا, منگوا دے جھمکا چاندی کا, ناہید اختر کا گجرے مہکے بالوں میں. اور یہ بہت عدیم صاحب کا نا بڑا ایک ڈرامہ میدا لاڈلا نام سے ایک ڈرامہ بہت چل پڑا ہوا تھا. عدیم ہاشمی واز اے بگ نیم ایٹ دیٹ ٹائم. قتیل شفائی مرحوم اور عدیم ہاشمی مرحوم. اب عدیم صاحب نے کہا میں تو گلوکار تبدیل کر دیتا ہوں, میں الفاظ تبدیل نہیں کرتا, اور اب میں ایک آڈیشن پہ ان نون لڑکے کو لاؤں گا اور وہ سب سے بڑا سٹار بنے گا. اچھا. اور یہ رینڈم آڈیشن ہوئے جس میں ابھی عالمگیر صاحب ماشاء اللہ حیات ہیں, وہ بھی جب یہ بات دہرائیں گے تو مزہ آئے گا. عالمگیر صاحب اس آڈیشن میں آئے, سلیکٹ ہوئے, اور ایک ایرانی لڑکی تھی سنگر, وہ سلیکٹ ہوئی. یہ ڈویٹ گانا بنا. اچھا. اور پی ٹی وی میں ہی ریکارڈ ہوا, اور نشہ ورڈ کے ساتھ ریکارڈ ہوا, اور اس آڈیشن سے سلیکٹ ہوئے عالمگیر سطح پہ مشہور ہو گئے. ونڈرفل. اور یعنی بس عالمگیر تھے. پھر وہ پورا ایک عالمگیر نائٹ پروگرام چلتا تھا پی ٹی وی پہ ایوری سیٹرڈے نائٹ اور فرائیڈے نائٹ. وہ صرف عالمگیر کا شو چلتا تھا ہر ہفتے, اور کتنے ہی مہینے سال چلتا رہا وہ. عالمگیر بیکیم اے بگ سینسیشن, اور وہ سارے گیت اس ٹائم عدیم ہاشمی صاحب کے لکھے ہوتے تھے. اچھا, کہنا میں کیا چاہ رہا ہوں, یہ جو عدیم صاحب کی کلیات ہے نا,
یہ آرام سے چھپنی بھی نہیں تھی. اچھا. ادیم صاحب کی تمام تر چیزوں میں میں نے دیکھا ہے, میں کیونکہ بچپن سے ان کی اس ساری جرنی سے واقف ہوں, کیسے وہ ایگزائل ہوئے, کب بھٹو صاحب کے خلاف انہوں نے شعر لکھا ہے فال آف ڈھاکہ کے اوپر کہ بوزنے ہیں تو ملے ہم کو ہمارا جنگل. اور یہ پرو بھٹو لوگ تھے, پرو ڈیموکریسی, پرو بھٹو, اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ تھے. ادیم ہاشمی, نثار ناسک, ریاض مجید, یہ سارے یہ بڑے, حبیب جالب, یہ سارے جو ہیں, فیض, یہ سارے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اینڈ پرو ڈیموکریسی. فیض صاحب تو خیر پرو کمیونزم تھے, لیکن یہ پرو ڈیموکریسی ہی لوگ تھے. تو یہ بھٹو صاحب نے جب وہ پورا بنگلہ دیش والا ایپیسوڈ کیا اور لخت جگر جدا کر دیا ایسٹ پاکستان ہم سے, جو آج بنگلہ دیش ہے, تو یہ بہت بڑی بجلی بن کے گرا تھا ان شعراء کے اوپر, ان مفکرین کے اوپر, ان ادیبوں کے اوپر, رائٹرز کے اوپر, پوئٹس کے اوپر. انہوں نے پھر ریٹیلیٹ کیا تھا. تو ادیم ہاشمی نے شعر لکھا تھا کہ بوزنے ہیں تو ملے ہم کو ہمارا جنگل, آدمی ہیں تو مداری سے چھڑایا جائے. اس بات پہ بھٹو صاحب نے ایگزائل کیا تھا. بھٹو صاحب ایک سول ڈکٹیٹر تھے, محمد قذافی سے امپریس تھے. محمد قذافی لیگ کے آدمی تھے وہ. بھٹو صاحب کو چھوٹا آدمی تو تھا نہیں, ان کی دوستیاں یاریاں میں محمد قذافی جیسی ہے. یہ جو آج کل کے پولیٹیشین بہت بڑے فن خان بنتے ہیں, ان کو تو اپنے حلقوں میں ڈیفیٹ ہو جاتی ہے. یہ تو اپنے حلقوں میں ہارے ہوئے لوگ ہیں, جی جی جی, جو اب بڑے نام بن گئے ہوئے ہیں. یہ پہلے الیکشنوں میں اپنے حلقوں میں ہارے ہوئے لوگ ہیں. بھٹو صاحب کی ایک کال پہ محمد قذافی ہوتے تھے, شاہ فیصل ہوتے تھے, اور یہ بڑے بڑے, یا حسنی مبارک, یاسر عرفات, یہ ان لوگوں کی لیگ میں کھیلنے والا آدمی تھا بھٹو صاحب. تو بھٹو صاحب باقاعدہ ایک سول ڈکٹیٹر تھا. بھٹو صاحب نے نثار ناسک کو ایگزائل کروایا. نثار ناسک نے شعر لکھ دیا تھا, قتل طفلاں کی منادی ہو رہی ہے شہر میں, ماں مجھے بھی صورت موسیٰ بہا دے نہر میں. اور ریاض مجید صاحب کا شعر مجھے بھول گیا. یہ 2-3 شعراء نے بڑی ایگریسو شاعری کی. یہ جو ایگریشن کا مزاج ہے ادیم صاحب کا, ادیم صاحب مرحوم کا, وہ گھر میں بھی نظر آتا تھا ایسے ہی؟ مطلب آپ جب, مطلب ایک تو ہوتی ہے کسی شخص کی پروفیشنل لائف, ایک نجی لائف بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہم بہت سارے, میں اپنے ذاتی حیثیت میں دوستوں کو جانتا ہوں پروفیشنلی بڑے اسٹرکٹ ہیں آفس میں, گھر میں ان کا مزاج نرم ہے, اور وائس ورثہ ہوتا ہے. کچھ لوگ آفس میں بڑے نرم ہوتے ہیں یا اپنی پروفیشنل لائف میں, اور گھر جو ہے وہ سخت ہوتے ہیں. تو پھر وہ یہ مزاج یکسوئی سے چل رہا ہوتا تھا, وہی مزاج گھر میں یا باہر, یا پھر شفقت کا معاملہ رہتا تھا؟ یاسر بھائی وہ بڑے انٹرسٹنگ آدمی تھے. وہ ایکسٹریملی سافٹ تھے فرام ون سائڈ اینڈ ایکسٹریملی اسٹرکٹ آن دی ادر سائڈ. ان کی ساری شاعری بھی شدت سے بھری ہوئی شاعری. وہ کہتے یہ تھے کہ, یا وہ ان کا ایک شعر ہے, پلٹ کر آنکھ نم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا, پلٹ کر آنکھ نم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا, گئے لمحوں کا غم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا, محبت ہو تو بے حد ہو, جو نفرت ہو تو بے پایاں, کوئی بھی کام کم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا. تو وہ بڑی ایگریشن والی پرسنالٹی تھی. جب محبت اور دوستی اور سافٹ ایٹیٹیوڈ, تو یو وڈ فال ان لو ود دا گائے. آپ کہیں گے یار یہ کون, یہ کیسے ایسے کون کرتا. اور جب وہ پھر غصہ اور ایگریشن آتا تھا تو تب بھی آپ یہ کہتے تھے کہ ایسے کون کرتا ہے, اتنی سختی کون کرتا. یوزلی کھانے کے میز پہ ایک بڑا ڈسپلن کچھ پیرنٹس کا ڈسپلن ضرور تھا کہ وہ ہمیں مینرزم اور ایٹیکیٹس کے اوپر سب نے اکٹھے کھانا کھانا ہے. بعض اوقات ہوتا نہیں وہ تو آپ سمجھیں چکر ہی کوئی نہیں. اگر آپ ٹائم پہ نہیں, آپ نے ڈنر ٹیبل یا لنچ پہ جوائن کیا تو آپ کا وہ مل گیا, آپ نے کوئی معافی نہیں, کوئی معافی والا چکر ان کے یہاں نہیں تھا. ان کی اسٹرکٹنیس میں کوئی گنجائش نہیں تھی. ان کے بڑے قریبی دوست بھی اگر مہمان آئے ہوئے ہیں اور ادھر ہمارے اوپر کوئی اسٹرکٹنس کا بادل گرج گیا ہے ان کا, تو وہ دوست بھی پھر کانوں کو ہاتھ لگا کے پیچھے ہوتے تھے کہ بھائی اتنے تو ایسے بھی کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ دے گرو اپ ود ہم, ان کو پتہ تھا کہ یہ ان کے ایگریشن کے آگے تو کوئی نہیں آ سکتا. اچھا ریاض بھائی, ایک چیز عموماً دیکھی گئی ہے کہ جتنی بھی قداور پرسنالٹیز ہوتی ہیں, بچے جو ہے وہ بہت ساری مثالیں, اب مناسب نہیں ہیں کہ کسی کا نام لیا جائے,
بچے اتنا قد نہیں لے سکتے اور یہ نیچرل ہے, ٹھیک ہے. لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ ساحل بھائی اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کرنے میں اتنے ہی کامیاب رہے. شاید ابھی اس سٹیج پہ نہیں ہیں یا یقیناً نہیں ہوں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کسی بچے کا ذاتی انٹرسٹ بھی ہوتا ہے, جینیٹکس جینس یہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں چیز, کیونکہ ایسا ہونا بڑا ان یوزول ہے. اچھا ساحل بھائی تو چلیں بہت پہلے آپ سے اسکرین پہ آنا شروع ہو گئے, آپ نے تاخیر کر دی کیونکہ آپ اپنی کتب میں مصروف تھے. لیکن ایسا ہونا جو ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی آپ بچپن سے پریپیئر تھے یا آپ کو ڈیزائن ایسے کیا جا رہا تھا کہ آپ بھی بعد میں ایسے آئیں؟ خوبصورت بات کی آپ نے دونوں سائڈ سے. ایک تو یہ کہ عدیم ہاشمی مرحوم کا جو دور تھا اس میں کوئی انٹرنیٹ گیجٹس اور یہ چیزیں نہیں تھیں, اور ایک اکیلا اکلوتا چینل ہوتا تھا. یہ NTM تو بہت بعد میں آیا, تو ہمارے سامنے آیا. جی اس دور میں جب عدیم ہاشمی مرحوم جو ہیں وہ جگجیت سنگھ کی غزلوں کی وہ جگجیت سنگھ کی پہچان بنتے تھے. ادھر ایک اور بڑے خوبصورت غزل گائک ہیں, وہ بھی مجھے نام یاد آ جائے گا, وہاں پہ گائے جاتے, یہاں پہ ان کے کلام پڑھے جاتے. امریکہ پورٹلینڈ یونیورسٹی اوریگن میں وہ پڑھاتے رہے, وہاں پہ ان کا نام تھا. عدیم ہاشمی واز ٹو بگ. ساحل اور میں یا ہم میں سے کوئی, میرا نہیں خیال کہ اگلے 30 سال 50 سال میں بھی وہ مقام اچیو کر سکتا ہے جو ہم نے عدیم صاحب کا اس وقت دیکھا, جب اخبار کا اور ایک چینل کا دور تھا اور سڑک پہ وہ کھلے نہیں گھوم سکتے تھے. یعنی لاہور شہر میں ہم نے انٹر ہونا اور دیکھے جانا, کیونکہ وہ پھر اپنی وہ کیپ پہنتے تھے تو اس سے منہ چھپا کے کہ یار یہاں کسی نے دیکھ لیا تو پھر ہم گھر نہیں پہنچتے. اور یہی ہوتا تھا کہ ہم لاہور انٹر ہوتے تھے اور کسی نے دیکھ لیا, او ہاشمی صاحب, وہ کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتے تھے, ریسٹورینٹ میں بٹھا لیا, وہ بچوں کو یہ دو وہ دو, وہ بس وہ ہم نے جو عدیم صاحب کا سیلیبریٹی کا دور دیکھا ہے نا, فین مومنٹس, وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ آپ فلم سٹارز کے اور ان لوگوں کے دیکھتے ہیں. اور شعراء اور ادیبوں اور مصنف کا اتنا عروج جو ہے, یہ وہ ایک ہی دور ہے جس میں قتیل شفائی نے یہ دور دیکھا ہے, جس میں احمد فراز نے یہ دور دیکھا. آخری دور احمد فراز صاحب نے دیکھا, اور احمد فراز صاحب کے بعد کسی نے یہ دور نہیں دیکھا. احمد فراز صاحب واز دا لاسٹ آف دا لاٹ جنہوں نے اتنا عروج دیکھا کہ بچے کو فراز کا نام پتہ تھا. سو مچ سو کہ الٹے سیدھے شعروں میں, اقبال کے شعروں میں فراز گزارے ہوتے تھے بچے لڑکے, یا کیونکہ وہ ایسا دور ہم نے دوبارہ نہیں دیکھا, نہ شاید ہم کبھی دیکھیں. لیکن جو آپ کی بات ہے نا کہ ہم کیا ڈیزائن ایسے ہو رہے تھے اور ایسے ہی بات, تو اس میں کوئی شک ہی نہیں یاسر بھائی. ہمارے گھر کا اتنا خوبصورت ماحول تھا, ایک سائڈ ایسی تھی کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں گھر میں سیلیبریٹی بنایا ہوا تھا. اچھا, یعنی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ ہم کوئی لطیفہ سنائیں تو وہ ہلکا ہو, ہم کوئی شعر سنائیں تو وہ ہلکا ہو, یا معیار سے یا وزن میں کمی ہو اس میں, یا کوئی فلسفہ یا کوئی کسی فلسفی کا کوئی کال. گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ہلکی بات کرنی. اور وہ آدھی بات میں ان کی آنکھوں کے تاثر سے پتہ چلتا تھا کہ یہ غلط مصنف کا نام ہی غلط لے رہی ہے بھائی, اس کو یہ فلاں رائٹرز ہی بین ہیں ہمارے گھر میں, فلاں کتابیں ہی بین ہیں, یا یعنی بہت سخت معیار پہ انہوں نے ہمیں رکھا ہوا تھا. اور اس پہ جا کے جب ان سے اکنالجمنٹ مل جاتی تھی نا, کسی شعر کی, کسی لطیفے کی, یا کسی اچھی بات کی, تب ہمیں پتا تھا کہ یہ جس بات پہ اکنالجمنٹ مل گیا یہ ساری عمر گونجتی رہے گی. جس بھی پوڈیم پہ, جس بھی پلیٹ فارم پہ یہ بات میں 50 سال کی عمر میں بھی کہوں گا تو لوگ کہیں گے واہ 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 کیا بات کی ہے. وہ ایسا معیار سیٹ کر کے گئے تھے. اور یہ میں بڑی اچھا, وہ اکنالجمنٹ ریئر ہوتی تھی, مطلب کوئی سیکوینس, مطلب اگر آپ نے لیٹ سے کچھ 4 اٹیمپٹ کی 5 متاثر کرنے کی تو کتنے میں جا کے کامیاب ہوتے تھے؟ نہیں 4-5 اٹیمپٹ کا موقع نہیں ہوتا تھا. اچھا میں سوچا ورائٹی نہ کہ یہ سنایا ہے, انہوں نے کہا نہیں بیٹا یہ مزہ نہیں ہے. پہلی اٹیمپٹ اگر آپ کی غلط ہے اور آپ سیکھ گئے
تو سبحان اللہ، پہلی اٹیمپٹ کے بعد اگر آپ نے دوسری اٹیمپٹ کی جرت بھی کی ہے کہ ہلکی کوئی بات آ گئی تو آپ اس جگہ 8-10 فٹ 20 فٹ کے فاصلے سے دور پائے جائیں تو بہتر ہے. سزا کی کیا نوعیت تھی؟ سزا کیا ملتی تھی اگر آپ کو کبھی؟ تھپڑ کھائے ہوئے ہم نے، بڑے بڑے تھپڑ. ہمارے اوپر چیزیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہاکیاں بیٹ ٹوٹے ہوئے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے وہ مارے کھائی ہوئی ہیں یاسر بھائی کہ مزہ آ جاتا تھا مار کھا کے، پتہ چلتا تھا مار کھائی ہے، محلے والے آ کے بچاتے تھے. اچھا بھائی چھوڑ دو بھائی اب اس کو، بس تم کون ہو. اچھا تو شرارتیں معاف تھیں؟ کوئی شرارت معاف نہیں تھی، یعنی غلط کوئی حرکت معاف نہیں تھی. شرارتیں تو ان کو بہت پسند تھیں. شرارتیں کھیل رہے تو آ جاتے تھے مجھے بھی کھلاؤ. وہ کرکٹ بھی بہت اچھی کھیلتے تھے، اپنے دور میں کرکٹر رہے تھے. تو اسپن بولنگ کرتے تھے بڑی خطرناک، اور بیٹنگ کرتے تھے بڑی اچھی. تو اب ان کو ہرانا، بیٹ کرنا، ان کو آؤٹ کرنا یا ان کو سکور نہ کرنے دینا یا ان کی بال ان کا اوور گزار دینا ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی تھی کہ بھائی یہ ہم نے کر دیا ہے. اور اس پہ پھر ایکنالجمنٹ ملتی تھی کہ تو اوور کھیل گیا میرا پورا، بڑی بات ہے. اور یا تو مجھے آؤٹ کر گیا یا بیٹ کر گیا، بڑی بات ہے. اور وہ پھر ہمارے کرکٹ کے سٹینڈرڈ اتنے اچھے کر دیے تھے انہوں نے یاسر بھائی کہ ساحل پنڈی ڈویژن کرکٹ کھیلا ہوا ہے، ساحل قومی ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا تھا، وہ ہمارے گھر کی طرف سے اجازت نہیں تھی. اچھا، جیسے عموماً والدین جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں بچوں پہ کہ دوستیاں کیسی ہیں، کن سے ملتے ہیں، تو دوستوں کا انتخاب کرتے ہوئے ان کی نظر ہوتی تھی آپ پہ کہ کن دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں یا بس نارمل؟ نہیں، غیر معیاری دوست تو گیٹ پہ ہی نہیں آ سکتا تھا. اچھا، چکر ہی کوئی نہیں یاسر بھائی. سختی کا معیار آپ رکھیں آن اے اسکیل آف 1 to 10 ایگزیکٹلی 10. اچھا، اس میں آپ سمجھیں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. آپ نے اگر فورک یوز نہیں کیا چاول کھانے کے لیے اور اسپون یوز کر لیا تو آپ چھوڑ دیں لنچ یہیں پہ اور چلے جائیں، رخصت ہو جائیں لنچ کے ٹیبل سے. اچھا، اس کا جی وہ گنجائش والی سائڈ صرف اور صرف وہاں تھی جہاں پہ آپ کوئی اٹیمپٹ کر رہے ہیں، شعر کہنے کی کوشش کر رہا ہوں میں، یا میں کوئی اور آرٹ کی کوئی بات کر رہا ہوں، کوئی دین کی کوئی بات کر رہا ہوں، میں کسی آتھر کو کوٹ کر رہا ہوں، تب وہ گنجائش دیتے تھے کہ اچھا سناؤ کیا ہے، کس کا پڑھ رہے ہو، کیا ہے. اگر اچھا ہے تو، اور نہیں بھی ان کے لیے نیا بھی ہوتا تھا تو، اور اچھا ہوتا تو کہتے ہاں یہ اچھا ہے، اور نہیں تو اٹھاتے کہتے یہ کتاب دوبارہ نظر نہ آئے مجھے گھر میں. کس عمر میں آپ کو پتہ چلا تھا کہ میں ایک ایسے شخص کا بیٹا ہوں جس کو پوری دنیا ایڈمائر کرتی ہے، خاص طور پہ پاکستان مداحوں سے بھرا پڑا ہے، اور مجھے آپ کو احساس ہونے لگا کہ میں جو ہے وہ مجھے ذرا احتیاط برتنی ہے اپنی زندگی میں؟ بہت بچپن میں یا 2 سال کی عمر سے؟ 2 سال کے بچے کو اتنا شعور ہو جاتا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیسے. میں 2 سال کا تھا تو پاکستان کے بڑے اخبار جنگ اور نیوز کی شہ سرخی چھپ گئی کہ الاسکا اینکرج سٹی ہے، اینکرج کے ہاسپٹل میں معروف شاعر ادیم ہاشمی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. اور یہ خبریں، ہم مری میں تھے اس وقت، اور یہ خبریں جنگل میں آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ 79 80 81 80 کی سمویئر. اچھا، 2-3 سال کا تھا میں تو. اور ہمیں پھر وہ اخبار پہنچا گھر کے بھی، آپ کے تو میری والدہ کو، کہ آپ کے شوہر تو انتقال کر گئے. اب دیکھیں یہ جو نیگیٹو جرنلزم ہوتا ہے یہ کب سے، میں آپ کو 79 80 کی بات بتا رہا ہوں. اور شہ سرخی کے نیچے جو باریک سی لائن ہوتی ہے نا، اس پہ لکھا ہوا تھا اور 15 منٹ کے بعد ڈاکٹر ولیم پی میئر نے ان کو ریوائیو کر لیا. کتنے بے شرم لوگ ہیں. کلک بیٹ اس ٹائم کے. جی دیکھیں کس سن کا کلک بیٹ بتایا میں نے آپ کو کہ وہ خبر پڑھ کے کسی کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، کچھ صدمے میں جا سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، برین ہیمریج ہو سکتا ہے، اپاہج ہو سکتا ہے. اور وہ سب کو خبر یہی پہنچی. ہمارے تک اخبار، اچھا مزے کی بات، ہم تک اخبار نہیں پہنچا تھا، ہم تک ٹیلی گرام پہنچا تھا. اچھا،
لوگوں نے خبریں پہنچائی. اس زمانے میں ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے, تو اس زمانے میں ٹیلی گرام ہوتا تھا. تو ٹیلی گرام پہنچا کہ جلدی جلدی ایکسچینج میں پہنچ کے کال کریں لاہور, کیونکہ آپ کے ہسبینڈ انتقال کر گئے ہیں. یہ میرے والدہ کو خبر پہنچی, اور پھر رستے میں انہوں نے اخبار دیکھا, اور اخبار میں بھی شہ سرخی یہی دیکھی. شہ سرخی پہ یہ لکھا ہوا تھا ادیم صاحب انتقال کر گئے. انہوں نے پھر فون شون کیا ایکسچینج سے, تو پتہ چلا نہیں ڈونٹ وری, وہ انتقال ضرور کر گئے تھے. وہ جس پہ ان کی ایک کتاب ہے جو میں کمپلیٹ کر رہا ہوں, When I Died in Alaska. تو وہ ان کو جب پتہ چلا کہ جی وہ تو ریوائیو ہو گئے, تب جان میں جان آئی کہ وہ. لیکن وہ کس سن کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, 1979-80 میں کہیں الاسکا اینکریج میں ایک شخص کو 15 منٹ کے لیے انتقال ہوا ہے اس کا, اور واپس آ گیا, اور پاکستان میں آگ کی طرح خبر پھیل گئی ہے کہ اتنا وائرل فیکٹر تھا ادیم ہاشمی کا اس سن میں, جب ٹیلی گرامز چل رہے ہیں. اب تو ہم ہر جگہ ہر کسی کو دیکھ پاتے ہیں نا, اس وقت آپ تو سوچ سکتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. اب یہ جو لیول آف وائرلٹی, یہ جو لیول آف اسٹارڈم ہے, یہ پاکستان میں بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے. تو اب اس کمپیریزن میں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, اور نہ ساحل اور میرا وہ اس طرح اسٹارڈم کی طرف کا. ساحل بھائی بھی پوئٹری کرتے ہیں ویسے, پتہ نہیں میں نے ان سے پوچھا نہیں ہے کبھی. جی بالکل کرتے ہیں, بس وہ شعر کم کرتے ہیں اس کو, یعنی کوٹ کم کرتے ہیں. اور انہوں نے میرا خیال ہے ساحل نے لکھی بھی کم ہے, یعنی تعداد میں اتنی شاعری نہیں کی کہ وہ کتاب کی صورت میں آئے. ابھی جو کلیات ادیم ہاشمی ہے, اس میں ایک آرٹیکل ساحل ادیم نے بھی لکھا ہوا. اچھا, تو وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تینوں آرٹیکلس, 2-3 آرٹیکل اس میں بڑے انٹرسٹنگ ہیں جو ہم نے ایڈ کیے ہیں, اور اس میں تمام کی تمام ادیم ہاشمی صاحب کی شاعری کی کلیات ہے. یہ ابھی ان کے جو ٹیلی پلیز اور تھیٹرز ہیں اس کی الگ کتاب ہے جو ابھی پروسیس میں ہے کمپائل ہونے کے. پھر وہ When I Died in Alaska ایک الگ کتاب ہے. اب دیکھیں ادیم ہاشمی اپنے جانے کے بعد اتنا اثاثہ چھوڑ گئے ہیں کہ وہ ابھی 2-3 سال مزید چھپتا رہے گا, اور ابھی یہ وہ اثاثہ چھپے گا جو چھپا ہی نہیں ہے. جو کلیکٹیو, جو میں کلیکشنز ڈال رہا ہوں وہ تو چلیں ایک چیز ہے جو پہلے ٹیلی وائز ہو چکا ہے, پبلش ہو چکا ہے. اتنا کانٹینٹ ابھی پڑا ہے کہ جو ابھی چھپا ہی نہیں ہے, وہ بھی چھپنا ہے ابھی. اس کے بعد کہیں جا کے میری ادنا سی کوشش جو ہے کتاب کی صورت میں آئے گی, تب مجھے تسلی ہوگی کہ اب میں ادیم صاحب کا کلام لے آیا ہوں, اب میں اپنی کتاب لانے کی جرات کر سکتا ہوں. سو دس از وائی اتنے بڑے درخت کے نیچے اس کی چھاؤں میں پودا پنپتا نہیں ہے, کیونکہ سورج کی روشنی نہیں پہنچتی اس تک. سر بھی ویسے تو بہت ساری شاعری ہے ادیم صاحب کی, آپ کے دل کے قریب کوئی غزل ایسی, کوئی نظم, کوئی شاعری, ویسے تو آپ کو سبھی پسند ہوگا, لیکن کوئی بہرحال جیسے لوگ ریکویسٹ کرتے ہوں یا سنانے کو, تو وہ اگر آپ پلیز. اچھا, ادیم صاحب کی شاعری جو ہے نا, ان کی شاعری کی سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ وہ شاعری پڑھتے جاتے ہیں نا, جو بھی ابھی آپ تک کتاب پہنچے اور آپ پڑھنا شروع کریں, تو میں نے یہ نوٹس کیا ہے ادیم صاحب کے شاعری میں یا شکیب جلالی مرحوم کی شاعری میں, یہ چیز میں نے نوٹس کی ہے. ماڈرن پوئٹس میں, اساتذہ میں تو آف کورس بہت سے بڑے نام ہیں. ان دو اس ایرا کے پوئٹس میں ان کی شاعری کی خوبصورتی ہے کہ کچھ شعر ایسے ہیں جو آپ پر بیت جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ تو میں نے پڑھا نہیں ہے, یہ میرے اوپر وقوع پذیر ہو گیا یہ شعر. وہ پھر ایسا شعر ہوتا ہے یا ایسے اشعار ہیں جو جڑ جاتے ہیں آپ کے ساتھ, امپیکٹ اس کا یہ ہوتا ہے. تو میں ان میں سے کچھ, ویسے تو مجھے بہت ان سے شعر ان کے پسند ہے, میں وہ کچھ اشعار آپ کو جو مجھے گروئنگ اپ جو میرے اوپر بیت رہے تھے. کچھ شکستہ کشتیاں, کچھ ہاتھ سطح آب پر, کچھ شکستہ کشتیاں, کچھ ہاتھ سطح آب پر, کیا کشیدہ کاریاں تھیں چادر سیلاب پر. کچھ شکستہ کشتیاں, کچھ ہاتھ سطح آب پر, کیا کشیدہ کاریاں تھیں چادر سیلاب پر. روز ایک سورج اتر جاتا ہے لہروں میں ادیم,
روز ایک سورج اتر جاتا ہے لہروں میں ادیم، کس طرح قابو سمندر کو رہے اعصاب پر. واہ. اب یہ وہ شعر تھے یاسر بھائی کہ مجھے جب یہ شعر سننے کو ملے تو یہ ارلی 90s کی بات ہے، تو میں ینگ تھا ان مائی اسکول، اور اسکول کے بچے کو یہ شعر سمجھ نہیں آنا چاہیے اس طرح سے. اس میں ایک شعر ہے اس غزل میں کہ بھولتا کیسے بھلا ناتا پرانے وقت کا، بھولتا کیسے بھلا ناتا پرانے وقت کا، ہنس بیٹھا ہی رہا سوکھے ہوئے تالاب پر. واہ. اس شعر کا چربا عباس تابش نے بھی کیا. وہ عباس تابش ادیم صاحب کے بہت شعروں کو گھما پھرا کے اپنے نام سے چھاپتے ہیں، اور کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی شہرت دے دیتے ہیں. وہ فرحت عباس شاہ بڑے خوبصورت گفتگو کرتے ہیں ایسے شعراء کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ یہ چور شاعر ہیں. اچھا. تو میں نے ایک دفعہ ان کا کوئی کالم فیس بک پہ دیکھا چور شاعروں کے بارے میں، تو میں نے کامنٹ کیا کہ جو شریعت کا نفاذ پاکستان میں نہیں ہو رہا نا، وہ ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے تو چور شاعر کی زبان کاٹ دی جائے گی، کیونکہ وہ اس زبان سے وہ چوری کے شعر صادر یہ فرحت بادشاہ صاحب نے لکھا یا فرحت صاحب نے لکھا کہ یہ چور شاعر ہیں اور اس طرح. جی جی نیچے میں نے لکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے شریعت کا نظام نہیں آ پا رہا، کیونکہ یہ خیر اس طرح کے بہت شعراء ہیں. اب وہ میں اس لیے نام ان کا لے رہا ہوں، اصل میں وہ بہت بے دھڑک لوگوں کے ساتھ لوگوں کی شاعری کو اپنے نام سے چھاپے جا رہے ہیں. اور اب اٹس اباؤٹ ٹائم. اب ہم بڑے ہو گئے نا، پہلے ہم چھوٹے تھے تو ہم برداشت کرتے تھے یاسر بھائی، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کو ہم ذرا شرم دلائیں گے تو ان کو شرم آئے گی. عمر کے اس حصے میں شاید وہ پبلکلی آ کے معافی مانگ لیں کہ یار ہاں میں نے ادیم صاحب کا فلاں شعر چوری کیا، تو فلاں کا فلاں شعر چوری کیا، تو مجھے معافی کر دیں. تو شاید معافی مانگ لیں تو ہم بھی معاف کر دیں، کیونکہ میرے والد صاحب کی کیا کہتے ہیں اس کا کیا ٹرم یوز ہوگی، کاپی رائٹ انفرنجمنٹ ہے یہ کہ آپ میرے والد صاحب کی شاعری کو چوری کر کے اپنے نام سے چھاپنے کی کوشش کریں. اچھا ریاض بھائی، کیا پیمانہ ہوتا ہے ویسے؟ جیسے اب میں تو لا علم ہوں اس چیز سے کہ کوئی بھی شاعر، چلیں ہم ایک جنیرک ایگزامپل لیتے ہیں، کسی دوسرے شاعر کا شعر اٹھا کے اس میں اگر رد و بدل کر لیتا ہے تو پیمانہ کیا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ الفاظ تو تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں. یاسر بھائی بڑے سخت ہیں، یہ بڑے سخت ہیں. جو اصل میں ناقدین ہیں نا، جینوئنلی جو اصلی شعراء ہیں، جی جی بہت کم ہیں. یعنی اس وقت میں اگر نام لینا چاہوں نا اردو ادب ہندوستان پاکستان میں، جی جی، تو 5 نام نہیں گن سکتا میں جن کو میں جینوئن شاعر کہہ سکوں. اچھا، 5 نام نہیں لے سکتا. بڑی سخت سٹیٹمنٹ ہے آپ کی. یہ میری نہیں ہے، یہ آپ ان 5 میں سے کسی ایک کو بٹھائیں گے نا، وہ کہیں گے یار دریاب نے بہت فراغ دلی کا مظاہرہ کیا ہے. 5 بھی نہیں ہے، 3 بھی نہیں ہے، 2 بھی نہیں ہے. اچھا. مثال کے طور پہ میں اختر عثمان صاحب کا نام لیتا ہوں کہ وہ بڑے شاعر ہیں اور جینوئن شاعر. اور جینوئن شعراء میں بائی دا وے فرحت بادشاہ صاحب کا بھی نام آتا ہے. اچھا. وہ بڑے بڑے خطرناک شاعر ہیں. لوگ ان کو ڈائجسٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ کانٹوں والا پھول ہیں. وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹے لگے ہوئے ہیں. وہ بڑا خطرناک آدمی ہے. مجھے بڑی محبت ہے فرحت شاہ صاحب سے. فرحت شاہ صاحب کے ساتھ میری بڑی انٹریکشن رہی ہے. جی میرے بھی کافی انٹریکشن ہیں ان کے ساتھ. بڑے اچھے آدمی ہیں, بہت مزے کے آدمی ہیں. وہ پاکستان کے پہلے ننجا بھی ہیں بھائی. ہاں جی بالکل میرے علم میں. اور وہ بڑے مزے کے آدمی ہیں. ان کو نا وہ جیدار آدمی ہیں, دلیر آدمی ہیں. تو اختر عثمان صاحب کا نام میرے ذہن میں آتا ہے. اور ایک نور علی نور صاحب ہیں, امریکہ میں ہوتے ہیں, نہایت ہی خوبصورت آدمی. وہ زیادہ مرثیہ گو ہیں نور علی نور صاحب. جی جی. لیکن اتنی خطرناک شاعری کرتے ہیں وہ. یاسر بھائی کبھی موقع ملے گا تو ہم ان کو آن لائن اپنے کسی چینل پہ لے آئیں گے, کیونکہ وہ امریکہ میں ہوتے ہیں. تو میں ان کا ایک شعر سناتا ہوں آپ کو, نور علی نور صاحب کا, کیونکہ بڑی محبت ہے مجھے ان سے. وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. میرے والد صاحب کو اپنے والد صاحب کی طرح کنسیڈر کرتے ہیں. وہ بہت ہی خوبصورت آدمی. یہ دونوں اختر عثمان صاحب اور نور علی نور صاحب بہت ہی, یہ ینگ پوئٹس میں اس ٹائم سب سے بڑے نام تھے جب میرے والد صاحب حیات. نور علی نور صاحب کا شعر ہے. پہلے میں اختر صاحب کا ایک شعر سناتا ہوں, ذکر کیا. اختر صاحب کا ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے کہ ابھی تو
ابھی تو پر بھی نہیں تولتا اڑان کو میں, ابھی تو پر بھی نہیں تولتا اڑان کو میں, بلا جواز کھٹکتا ہوں آسمان کو میں. یہ یوتھ کی شاعری ہے ان کی, 20s کی شاعری ہے ان کی. اور نور علی نور صاحب کا شعر ہے کہ صداؤں کے بدن الفاظ کے پیکر بناتا تھا. واہ. صداؤں کے بدن الفاظ کے پیکر بناتا تھا, فرشتے ڈھالتا تھا اور پیغمبر بناتا تھا. یہ میں ان کے نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ آپ نے پوچھا نا کہ میں شعراء کن کو, یہ وہ گنے چنے 2 ایک شعراء ہیں جو اس دور کے سب سے بڑے شاعر ہیں. اختر عثمان صاحب نہیں مانتے لوگ, نہ مانیں گے لوگ. حسد, اتنا حسد ہے ان شعراء میں, اہل زبان میں, کہ وہ اختر عثمان صاحب کو برداشت نہیں کرتے. اختر عثمان صاحب کا ایک ایک شعر جو ہے نا اس وقت لپیٹ کے سیلاب کی طرح کھا جائے ان سارے اردو ادب کو جو بھی موجود ہے, جو بے ادب اردو ادب موجود ہے. لیکن نہیں, نہ آپ کبھی ٹی وی پہ ان کا نام سنیں گے, نہ آپ کبھی ادبی حلقوں میں ان کا نام سنیں گے تو ان لوگوں کا جن کا تعلق واسطے لابی اور تھوڑی بہت جی حضوری کر کے جو جگہ جگہ پہنچ جاتے ہیں ان کے نام سنیں گے. شاعر ہے اس وقت تو اختر عثمان شاعر, یا فرت عباس شاہ کو میں اس لیے کہتا ہوں شاعر ہے, وہ دلیر منہ پھٹ شاعر ہیں, وہ بول کے کہتے ہیں. اور شام کے بعد سے بڑی غزل کس نے دیکھی ہے پاپولیرٹی میں؟ ہاں جی, بڑی پاپولر. اچھا ضیاب بھائی, آپ اب ادیم مرحوم صاحب کی گفتگو چل رہی ہے تو اس میں ایک سوال جو ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے, ہم اس کا مختصر تو ہم بہت ساری دفعہ ذکر کر چکے, لوگوں کو عکس نظر آتا ہے آپ کی شاعری میں, آپ کی باتوں میں, وہ اکثر لوگ کومنٹس میں بتا رہے ہوتے ہیں. آپ کی اپنی جو شاعری کی کتاب ہے وہ اب لوگ بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی اس کا ملتا جلتا ورژن جو ہے وہ ضیاب ہاشمی کی کتاب سے ملے گا. وہ کب آئے گی؟ یاسر بھائی میرا نہیں خیال کہ, میں تو لوگوں کا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں, آپ کی ذاتی رائے کیا ہے وہ تو میں بھی نہیں, میں اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں نا. اچھا, ادیم صاحب کا میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. اس شعر پہ میری کتابوں, میری 10 کتابیں اسے ایک شعر پہ قربان ہیں. جلتا رہا ہوں رات کی تپتی چٹان پر, جلتا رہا ہوں رات کی تپتی. اب یہ تصور دیکھیں آپ, رات کب تپتی ہے, گرمیوں کی بھی رات نہیں تپتی. ہاں بالکل. جلتا رہا ہوں رات کی تپتی چٹان پر, سورج تھا جیسے چاند نہ تھا آسمان پر. واہ. یعنی ہجر کی رات یا کسی ایسی سچویشن کی رات بھی ایک تپتے ہوئے دن سے زیادہ جلا دیتی ہے انسان. یہ جو منظر کشی ادیم ہاشمی کے ہاں تھی نا, یا میں ابھی زندہ سسکتا ریت کے ٹیلوں میں تھا, میں ابھی زندہ سسکتا ریت کے ٹیلوں میں تھا, اضطراب ایک سر پہ منڈلاتی ہوئی چیلوں میں تھا. واہ. یہ منظر کشی آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں کہ میرے والد صاحب ہیں, یہ منظر کشی امیجن ہی نہیں کی جا سکتی. یہ کیسے کوئی شعر, کب یہ پرواز کا سودا میرے سر سے نکلے, کب یہ پرواز کا سودا میرے سر سے نکلے, جب بھی دیکھا ہے فلک باہوں میں پر سے نکلے. واہ. یہ کون سی شاعری ہے یاسر بھائی؟ یہ کون سی منظر کشی ہے؟ آپ اس شاعری کے بعد آپ کہیں کہ ضیاب ہاشمی کی شاعری میں کچھ, ضیاب ہاشمی کی شاعری تو اس کے دور نہیں بھٹکتی. لیکن باوجود اس کے لوگ منتظر ہیں, اور وہ چلے محبت ہے لوگوں کی, اور آئی ریسپیکٹ دیٹ, آئی آنر دیٹ. اللہ خوش رکھے, آباد رکھے لوگوں کو جو محبت کرتے ہیں. لیکن ادیم ہاشمی کے اشعار اردو ادب میں اساتذہ کے کلام کے برابر رکھے جا سکتے ہیں. ان کی جو کتاب ہے ترکش, اب آپ جب کلیات آئے گی تو اس میں جو پہلی کتاب ہے ترکش,
اس میں ایسے ایسے شعر ہیں یاسر بھائی کہ یہ لابی پریشان ہو گئی تھی کہ یہ کون آدمی آ گیا, یہ تو کھا گیا ہم کو. ابھی ہم نے مشکل سے شکیب دبایا تھا, ادیم آ گیا. اور ادیم ہاشمی نے کیا کیا تھا جب ترکش کی بک لانچ تھی, آئی واز ویری لٹل, 1991-92 کی بات. تو تقریب رونمائی جو ہوتی ہے کتاب کی, جی جی, یہ بھی آپ کو ایک ہسٹورک قصہ سناتا ہوں. اچھا. اس میں بڑے بڑے فن خوان شعراء بیٹھے ہوئے تھے جن کو ادیم صاحب نے ایز گیسٹ آف آنر, ایز چیف گیسٹ, ایز ریسپیکٹڈ پینلسٹ بٹھایا ہوا اسٹیج پہ, اور بک لانچ ہو رہی ہے ادیم صاحب کی پہلی کتاب کی, جو کہ ان کی 40-50 سال کی شاعری پر محیط تھی. کیونکہ ایگزائل ہو گئے تھے, ملک سے ملک بدر کر دیے گئے, وہاں رہے, امریکہ رہے, اور سب کچھ کرتے کرتے واپس آئے تو دنیا بدل چکی تھی. اور تب 91 میں پبلش ہو رہی ہے, جب کہ ان کی پہلی غزل فرسٹ ایئر میں پاپولر ہوئی تھی, فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا, سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا, وہ کہ خوشبو کی طرح پھیلا تھا میرے چار سو, میں اسے محسوس کر سکتا تھا, چھو سکتا نہ تھا. یہ وہ غزل تھی جو فرسٹ ایئر میں 16-17 سال کی عمر میں ان کی پاپولر ہو گئی تھی, جب فیصل آباد سے گورنمنٹ کالج لاہور نے اسکالرشپ پہ ان کو اٹھا لیا تھا کہ تم ادھر پڑھو گے بھائی, تم نے یہ کیا غزل کہہ دی ہے. اسکالرشپ ملی تھی ادب کے حوالے سے. اور بک کب پبلش ہو رہی ہے؟ 1991 میں, وین ہی از 46 کی برتھ ہوئے تو 45 سال کی عمر میں کتاب چھپ رہی ہے, جبکہ پہلی غزل وائرل ہو رہی ہے 16 سال کی عمر میں. تو یہ 35-36 سال کی طویل عرصہ ہے کتاب تھی. اب بک لانچ سیریمنی ہو رہی ہے تو یہ اسٹیج پہ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کتاب کی رونمائی سے قبل شکیب جلالی مرحوم کی یاد میں ہم 1 منٹ کی سائلنس آبزرو کریں گے. یاسر بھائی, وہ جو 1 منٹ کی سائلنس تھی نا, وہ میں نے ایز اے چائلڈ آسمانی بجلی کی طرح ان لوگوں کے چہروں پہ اترتے دیکھی, گرتے دیکھی, جو شکیب کو دبانے میں کردار ادا اور برس لگا چکے تھے. ان کی بیوہ دروازے کھٹکاتی رہی ہے ان کے کہ میرے شوہر کا, میرے ڈسیسڈ مرحوم شوہر کا مسودہ ہی واپس کر دو اگر کتاب نہیں چھاپنی تو. یہ سلوک ہوا تھا شکیب جلالی کے ساتھ. شکیب جلالی نے ٹرین کے سامنے آ کے خودکشی کی تھی. اچھا. ایٹ دی ایج آف 31. اوئے ہوئے. میں ایک 31 ایئر اولڈ بوائے کی بات بتا رہا ہوں جو 60 سالہ قداور لوگوں کے اوپر بھاری تھا. شکیب کوئی عام آدمی تھا ہی نہیں. وہ شکیب کا شعر ہے, شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے, ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے. شکیب خطرناک آدمی. اب ادیم ہاشمی کیا کر رہے ہیں, تقریب رونمائی میں 1 منٹ کی سائلنس آبزرو کرا رہے ہیں شکیب جلالی کی یاد. آپ سوچیں, یہ تو نئے نئے بیچارے امریکہ سے آئے ہیں, اتنے عرصے کا ایگزائل کاٹ کے, ان کو کیا پتا پیچھے لابی شکیب کو کیسے دبا رہی ہے. صحیح. انہوں نے لیکن وہ بام وہاں پہ بلاسٹ کر دیا اور وہ سب کے سب بہروپیے نمودار ہو گئے اور اصلیت باہر آ گئی. اسٹیج سے اٹھ کے چلے گئے اور انہوں نے کہا یہ کیا کیا آپ, یہ وہ لوگ ہیں. اس لابی کے خلاف ادیم ہاشمی میدان میں اتر آئے تھے. تو دیباچے کیسے نہ لکھتے وہ خطرناک. ہم تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو کر چکے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی گفتگو کا آغاز ہوا ہے. واقعی مجھے بھی ایسا. اور یقیناً جو ہے وہ یہ کم وقت ہے, اس کو بہت طویل ریکارڈ کرنا چاہیے. ادیم ہاشمی مرحوم کی زندگی کے بارے میں شاید یہ 1 گھنٹہ یا ایک پوڈ کاسٹ کبھی بھی کافی نہیں رہی ہوگی. ہم اس سے پہلے اپنے سیگمنٹ میں ہلکی پھلکی بات کرتے رہے تھے. کوشش کریں گے کہ بہت سارے سوالات جو میرے ذہن میں بھی ہیں کبھی ایک اور نشست رکھیں گے, لیکن آپ کا بہت زیادہ اصرار تھا اس ٹاپک کو لے کے, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کی سمری پیش کر دیں اور یہ آن گوئنگ رہے گا. دریاب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی, جزاک اللہ.